السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے سائیکل کے بارے میں اور جانیں گے کہ سائیکل کی ایجاد کا اصل مقصد کیا تھا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے، سماجی رابطوں کے پلیٹ فارمز پر سائیکل کی دھوم مچ جاتی ہے اور لوگ طنزیہ طور پر اس سواری کی تصاویر شیئر کرتے ہیں کہ اب گاڑیوں کی جگہ سائیکل ہی چلانا پڑے گی۔ شاید بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہو کہ سائیکل دراصل ایجاد کس مقصد کے لیے ہوئی تھی۔ تو چلیے سائیکل کی ایجاد سے اب تک کی تاریخ پر نظر دوڑائیں۔ یہ 1815 کی بات ہے کہ انڈونیشیا کے ماؤنٹ ٹمبورا میں آتش فشاں پھوٹ پڑا تھا جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا۔ آتش فشاں کے پھوٹنے سے دنیا کے درجہ حرارت میں کمی آئی تھی، جس کی وجہ سے فصلیں نہیں اگتی تھیں اور سواریوں کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑے بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ اس دور میں ایک جرمن شخص کارل وان ڈریز، جو گھوڑوں کے بہت شوقین تھے، نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے سوچنا شروع کیا، اور یوں انہوں نے لکڑی سے 2 پہیے بنا کر ان کے درمیان میں ایک فریم فٹ کر دیا اور اس کا وزن تقریباً 23 کلو گرام تھا۔ موجد نے دونوں ٹائرز کے درمیان ایک سیڈل فٹ کر دیا اور چلانے والا اسی سیڈل پر بیٹھ کر ویلز کو ہاتھوں پر گھماتے تھے اور سائیکل چلتی رہتی تھی، اور یوں دنیا کی پہلی سائیکل ایجاد ہوئی۔ سائیکل کی ایجاد سے متعلق یہ اختلاف بہرحال ہے کہ یہ کس سن میں کس شخص نے ایجاد کی تھی۔ لائف سائنس نامی میگزین کی ایک تحقیق کے مطابق سائیکل 14ویں صدی میں اٹلی کے انجینئر گیوانی فونٹانا نے ایجاد کی تھی۔ اٹلی کے انجینئر نے جو سائیکل ایجاد کی تھی وہ 4 پہیوں پر مشتمل تھی، اور مورخین کے مطابق یہ دنیا کی پہلی انسانی زور سے چلنے والی سائیکل تھی۔ مگر یہ بات واضح تھی کہ آج کل کے دور کی سائیکل سے اس دور کی سائیکل بالکل مختلف تھی۔ آئی بائک نامی میگزین کے مطابق ڈریز نے جو لکڑی سے سائیکل بنائی تھی وہ چند سالوں تک ہی چلتی رہی اور عوام میں مقبول نہیں ہوئی، کیونکہ یہ لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ چلتے ہوئے بہت زیادہ ہلتی تھی، اور اس کے علاوہ یہ پیدل چلنے والوں کے لیے خطرے کا باعث بھی تھی۔ اس لیے اس پر چند سالوں بعد پابندی بھی لگائی گئی۔ جرمنی کے ڈریز کی ایجاد کے بعد جدید دور سے مماثلت رکھنے والے سائیکل کی ایجاد کا دور 1860 میں شروع ہوا، جب بون شیکر نامی سائیکل ایجاد ہوئی۔ یہ سائیکل جدید دور میں بچوں کے سیڈل نما سائیکل کی طرز کی تھی، لیکن اس کے موجد کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ مورخین سمجھتے ہیں کہ اس کو جرمنی کے کارل کیچ نے ایجاد کیا تھا، جبکہ بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ اس کو فرانس کے پیری لالپنٹ نے ایجاد کیا تھا۔ تاہم یہ سائیکل بھی زیادہ دیر تک نہیں چلی، کیونکہ خراب روڈ پر اس کا چلنا بہت مشکل تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو بون شیکر کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ خستہ حال سڑک پر چلتے ہوئے بہت زیادہ شیک ہوتی تھی۔ اب آتے ہیں اس دور کی طرف جب پہلی مرتبہ بائی سائیکل نام کا استعمال شروع ہوا۔ بائی سائیکلنگ نامی ویب سائٹ کے مطابق 1869 میں پہلی مرتبہ جدید دور میں چلنے والی بائی سائیکل کی طرز کی سائیکل ایجاد ہوئی تھی، جو لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری کی ایک تحقیق کے مطابق اس دور میں ایجاد کیے گئے سائیکل میں 2 ایک جیسے سائز کے ٹائرز لگائے گئے، اور ساتھ میں گیئر اور چین بھی دونوں پہیوں کے مابین فٹ کیے گئے، جس طرح ہم جدید سائیکل میں دیکھتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ سائیکل عوام میں اتنی مقبول ہو گئی کہ 1899 میں سائیکل کی پیداوار 2 لاکھ سے زیادہ ہو کر 1899 میں 10 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ اس دور میں تحقیق کے مطابق گھوڑا گاری اور گھوڑوں پر سفر کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور پرہجوم جگہوں پر اس کا چلانا ناگزیر ہو گیا۔
اس لیے سائیکل عوام میں مزید مقبول ہو گئی اور اس کو سستی سواری کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا۔ نیشنل میوزیم آف امریکن ہسٹری کی سائیکل کی تاریخ پر لکھی گئی تحقیق کے مطابق 1900 سے 1905 تک سائیکل بنانے والی کمپنیاں 312 سے کم ہو کر 101 ہو گئیں، اور اس کمی کی گاڑیوں میں اضافے کے علاوہ ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت سائیکل کے لیے استعمال ہونے والا راستہ ریلوے ٹریک نے لے لیا جو بنیادی طور پر سائیکل کے لیے بنایا گیا تھا۔ تحقیق کے مطابق تقریباً نصف صدی تک سائیکل چلانا صرف بچوں تک محدود تھا، لیکن 1960 کے بعد سائیکل چلانے کے رجحان میں دوبارہ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ سائیکل کے استعمال میں دوبارہ اضافہ اس لیے ہوا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکل ماحول کے لیے بہترین سواری ہے، کیونکہ ایک تو آلودگی نہیں پھیلاتے اور دوسری وجہ رش سے بچنا تھا۔ جنگوں میں ٹینک، بختر بند گاڑیاں، جنگی جہاز اور دیگر جنگی آلات کے استعمال سے شاید بہت سے لوگ واقف ہوں گے، لیکن دنیا میں لڑی جانے والی بڑی جنگوں، جنگ عظیم اول اور دوم میں بھی سائیکل کا استعمال کیا گیا تھا، اور دونوں جنگوں میں باقاعدہ سائیکل انفینٹری تعینات ہوتی تھی۔ BiCycling.com کے مطابق ابتدا میں جنگی محاذ میں نقل و حرکت بہت اہمیت کی حامل تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس جنگ عظیم میں فوج نے باقاعدہ سائیکل انفینٹری تعینات کی تھی جس پر وہ آسانی سے نقل و حرکت کرتے تھے۔ اسی طرح سائیکل کے استعمال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گاڑیوں کے لیے تیل اور مینٹیننس کرنا، جبکہ گھوڑوں کے چارے کا انتظام کرنا جنگ کے دوران مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے سائیکل ایک آسان سواری تھی جس کو جنگ کے دوران نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جنگ کے دوران فولڈنگ فرانسیسی سائیکل کا استعمال بہت عام تھا، اور سپاہی جب بھی کسی ہموار روڈ کو دیکھتے تھے تو وہ سائیکل کا استعمال کرتے تھے اور خستہ حال راستے پر سائیکل کو کندھوں پر اٹھا کر سفر کرتے تھے۔ دی ورلڈ وار نامی تنظیم کے مطابق سائیکل کا استعمال جنگ عظیم اول اور دوم میں بھی ہوا تھا، جس کو بعض اوقات سائیکلسٹ کور بھی کہتے تھے۔ تاہم جنگوں میں سائیکل کا استعمال 18ویں صدی میں شروع ہوا تھا، جس پر سپاہی سفر بھی کرتے تھے اور سامان بھی سپلائی کرتے تھے۔ سٹی یونیورسٹی نیو یارک کی ایک تحقیق کے مطابق یہ جنگ عظیم اول میں سپاہیوں کی جانب سے سائیکل کا استعمال تھا، جس کی وجہ سے سائیکل کو بعد میں زیادہ تر مردوں کی سواری کے طور پر دکھایا گیا، اور اس حوالے سے اشتہارات بھی جب آتے تھے تو اس میں لڑکے دکھائے جاتے تھے۔ اب جدید دنیا میں سائیکل کا استعمال یورپ اور دیگر ممالک میں بہت عام ہے۔ iBike کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں آج کل تقریباً 1 ارب لوگ سائیکل کو بطور سواری یا ورزش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں سائیکل تو تقریباً 1 صدی پہلے ایجاد ہوا تھا، لیکن تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں سائیکل بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے سپیئر پارٹس بنانے والا کوئی تھا۔ زیادہ تر جن افراد کو سائیکل خریدنے کا شوق ہوتا تھا وہ بیرون ممالک سے برآمد کر کے لوگوں کو بیچتے تھے، اور ان کے ڈیلر زیادہ تر لاہور کی بڑی مارکیٹ نیلا گنبد میں ہوتے تھے۔ بعد میں اسی مارکیٹ کے تقریباً 22 لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک کوآپریٹو سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور اسی گنبد مارکیٹ میں BiCycle بنانے کی فیکٹری بنانے کا فیصلہ کیا۔ سراب کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق ابتدا میں یہ سوسائٹی تقریباً 10% سائیکل کے سپیئر پارٹس مقامی سطح پر تیار کرتی تھی، جبکہ باقی 90% باہر سے منگواتی تھی۔ بعد میں اس سوسائٹی کے ممبران 22 سے بڑھ کر 228 ہو گئے، جبکہ فیکٹری کے لیے خریدی گئی زمین 3 کنال سے بڑھ کر 25 ایکڑ پر پھیل گئی، جہاں پر ابتدا میں روزانہ صرف 5 سائیکل تیار کیے جاتے تھے، لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر 2000 سائیکل تیار کیے جاتے ہیں، اور فیکٹری میں کام کرنے والوں کی تعداد 2300 سے زائد ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔